السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی بزرگوں کے شان میں پیری مرشد کی اہل طریق کے چند باتیں حضرات کے تمام حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ جو ذوالفقار علی بول کے ایک چینل آتا ہے جو میں ہار بال لے کے بیٹھا ہوں، اس کو آپ لال بٹن مت ماریے میرا، اور سادے میں آتا ہے نور بابا، اس پر سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور لوگوں تک پہنچائیے۔ یعنی پیر کی زندگی میں کسی دوسرے پیر کے پاس جانا جائز ہے؟ جوہر کے نماز کے بعد حضرت مخدوم نے فرمایا، جوہر کی نماز کے بعد حضرت مخدوم نے فرمایا کہ ایک دن انہوں نے، یعنی حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک دن انہوں نے اپنے پیر حضرت خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا مرید کے لیے جائز ہے؟ پوچھا کہ مرید کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے پیر کی زندگی میں کسی فہم یا کام کے لیے اور دوسرے کام کے لیے اپنے پیر کو چھوڑ کر دوسرے پیر کے پاس جا کر اپنی حاجت بیان کرے، اپنی حاجت بیان کرے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ اس کا تعلق اعتقاد سے، تمہارا عقیدے سے، تمہارے عقیدے سے ہے۔ یہ جائز تو ہے، یہ جائز بھی ہے، لیکن مرید کو چاہیے جو نعمت بھی اس کو اس شیخ سے پہنچے وہ سب کو اپنے پیر کی طرف منسوب کرے، اور دل میں خیال رکھے کہ یہ سب اپنے ہی پیر کے واسطہ اور سبب سے ہوا ہے۔ یعنی جو بھی کام تمہیں مل رہا ہے تمہارے ہی پیر کے وسیلے سے مل رہا ہے، بول کو آپ یہ عقیدہ رکھے۔ تو حضرت خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے شیخ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب ہمارے پیر نے مجھ کو لوگوں سے بیعت لینے کی اجازت دی، ہمارے پیر نے مجھے لوگوں سے بیعت لینے کی اجازت دی تو ہم شہر میں چلے آئے، اور شیخ رسن رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے میں حوض رانی کے دروازے سے باہر چلہ کشی ہو گئے۔ اس روز ایک خدا کا بندہ اس جگہ پہنچا اور اس نے نیم کی ایک شاخ شیخ رسن رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے کنارے لگا دیا۔ حضرت خواجہ نے جب یہ چلہ پورا کیا تو اس وقت تک اس شاخ میں پتے اور چھوٹی چھوٹی شاخیں پھوٹ گئی، ان کا چلہ پورا ہوا تو چھوٹی چھوٹی شاخیں پھوٹ گئی تھی۔ آخر روز خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ جاری کے ساتھ فرمایا کہ اے حضرت، آپ کے قدموں کے نیچے جو درخت لگایا گیا تھا، 40 روز میں اس درخت کے اندر پتے اور پھل نکل آئے، لیکن نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقصد حاصل نہ ہوا جس کے لیے وہ حاضر ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس ہو گئے، راہ میں ان کی بھیڑی ایک مشاق سے ہو گئی، ایک بھیڑیے کے مستاق سے ہو گئی تو وہ خواجہ کی طرف بڑھا، لیکن وہ دوسری طرف
निकल गए। दूसरी मर्तबा वो मुस्ताक फिर बढ़ा तो ख्वाजा फिर उससे उसी का वक्ता लिया। तो तीसरी मर्तबा जब वो फिर बढ़ा तो वो खड़े रह गए। तो मस्ताना बढ़ा और शेख से लपेट कर हम किनारा हो गया। फिर बोला, इस सीने से मोहब्बत इलाही की बू आती है। उस मस्त में मस्तों की सी बू और कैफियत ना थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, उस वक्त तक तू मुझे कोई नई बात नहीं महसूस हुई, लेकिन आधी रात को मुझे असरात जाहिर होने लगे। हजरत शेख फरीदुद्दीन गंज शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह जो नियामत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को भेजी थी, वो शेख रसन रहमतुल्लाह अलैह औलिया के वास्ते और वस्त से भेजी थी। आखिर में फरमाया, कोई काम भी पीरों पर एतकाद रख के बगैर निकल नहीं सकता। सब चीज़ों से अव्वल अकीदे में पोख्तगी होनी चाहिए। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नक्शबंद मुरीद होने के लिए आया। नक्शबंद मुरीद होने के लिए आया तो हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं जो कुछ कहूँगा तुम उनके मुताबिक करोगे। तो उसने कहा, जी हाँ करूँगा। आपने फरमाया, एक हुजरे में 40 रोज तक बैठकर जोर जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो। वो मुराद दानिशमंद 40 रोज तक इसी जोर से एक कहता रहा। 40 रोज के बाद हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे एतकाद को आजमा रहा था, क्योंकि कोई काम बगैर एतकाद के नहीं होता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।